Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are good. I am Miss Habiba, your science teacher, and this is the first lecture of your science book. This is your science book, The Miracle of Science, which is for class 5th. This is the new edition book, so you have to purchase it from school. Okay, let's start the first unit. This is the index of your book. Your first unit name is Classification of Animals. Okay, your first unit name is Classification of Animal. What is the meaning of classification? The meaning of classification is darjabandi means distribution. मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं उनके फिज़िकल और इंटरनल फीचर्स के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है. फिज़िकल लाइक उनकी शेप, उनकी हाइट, उनकी शक्ल सूरत के हिसाब से. इंटरनल फीचर्स लाइक सेल, टिश्यूज़, इन ये सारी चीज़ें जिसमें आ जाती हैं. तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग. क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइड करना ग्रुप वाइज उनके फिज़िकल फीचर्स के हिसाब से उन सब को अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग मतलब जानदारों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स. दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया है. सम आर लिविंग नाउ, कुछ अभी ज़िंदा हैं. अदर वर वंस अलाइव, कुछ ज़िंदा थे. एंड सम वर नेवर अलाइव, जो कि कभी ज़िंदा नहीं हो सकते. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें लिविंग थिंग की कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं लेकिन वो लिविंग थिंग एक्चुअली होते नहीं हैं. उनमें एबिलिटी नहीं होती रिप्रोडक्शन करने की, अपना फूड बनाने की उनमें एबिलिटी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज़ उनमें होती हैं जो कि लिविंग थिंग में होती हैं. इसीलिए उनको भी एक ग्रुप में क्लासिफाई किया है. Dividing them into groups help us to understand how all the different things in the world fit into a pattern. इन सब को अलग अलग हिस्सों में ग्रुप में तकसीम किया है और ये वाज़ेह किया है कि दुनिया में कितनी चीज़ें हैं अलग अलग किस्मों की. साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट. ऐसे साइंटिस्ट जो कि जानदार चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है. There are an estimated total 8.7 million types of living thing on the earth. दुनिया में तकरीबन 8.7 बिलियन किस्म के जानदार पाए जाते हैं. Biologists divided things into different groups. और बायोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ किस्मों में मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है. इन अ प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है. दे क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग बाय डिवाइडिंग दैम इनटू लार्ज ग्रुप कॉल्ड किंगडम. इन्होंने जानदार चीज़ों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया है जिसको हम किंगडम कहते हैं. और देयर आर 5 मेन किंगडम, और 5 मुख्तलिफ़ किस्म के किंगडम्स हैं. मतलब मेन ग्रुप्स, लार्ज मेन ग्रुप्स 5 हैं. किंगडम्स ऑफ बैक्टीरिया, किंगडम्स ऑफ एल्जाई, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट. ये 5 किंगडम्स हैं जो कि मेन हैं. ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप, और हर किंगडम में बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है. इट इज़ divided into a smaller group of living things which have particular features in common so that they can be studied more easily. और उनके फीचर के हिसाब से अलग अलग और ग्रुप्स बना दिए गए हैं. जिनके फीचर्स सेम हैं उनको अलग ग्रुप में कर दिया है, जिनके फीचर्स सेम हैं उनको दूसरे ग्रुप में कर दिया है. तो ऐसे ही छोटे छोटे और भी ग्रुप्स बना दिए हैं. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. The 2 main kingdoms are those of animals and plant. 2 जो main kingdoms हैं वो हैं animal और plants का. There are more than 1 million different kinds of animal and more than
3,50,000 kinds of plants, جس میں شامل ہیں 1,000,000 طرح کے جانور اور 3,50,000 قسم کے. یہاں پر آپ کو ایک چارٹ دی ہوئی ہے آپ کے بک میں. یہ چارٹ آپ کو بتائے گی کہ لیونگ آرگینزمس میں کس قسم کے لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ٹائپس آپ کو بتائیں گے. لیونگ آرگینزمس کی 2 ٹائپس ہیں, میڈ اپ آف سنگل سیل اور میڈ اپ آف مینی سیلس. ایسے جاندار جو کہ ایک سیل سے مل کے بنے ہیں, اور ایسے جاندار جو ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہیں. ایک سیل سے مل کر بنے ہیں, جیسے امیبا, بیکٹیریا, وائرسز, جو ایک سیل سے ہی بنے ہیں. میڈ اپ آف مینی سیلس لائک پلانٹس, اینیمل, ہیومن بینگس, اور بہت ساری چیزیں جو کہ بہت سارے سیلوں سے مل کر بنائی ہیں. میڈ اپ آف سنگل سیل, ایسی چیزیں جو ایک سیل سے مل کر بنی ہیں, ان کی 2 قسمیں ہیں. سیل ہیو نو اوبویس نیوکلیس اور سیل ہیو این اوبویس نیوکلیس. ایسے سیل جن کا واضح نیوکلیس نہیں ہوتا, اور ایسے سیل جن کا نیوکلیس واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیوکلیس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سیل کا یہ پارٹ ہے نیوکلیس. تو ایسی چیزیں جو ایک سیل سے مل کر بنتی ہیں, ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم جس کا نیوکلیس واضح ہوتا ہے, دکھتا ہے مائکروسکوپ میں, اور ایک جس کا واضح نہیں ہوتا. اوکے, لیونگ آرگینزمس میں سیکنڈ جو قسم ہے وہ ہے میڈ اپ آف مینی سیلس. ایسی چیزیں جو کہ ایک سے زیادہ سیل سے, بہت سارے سیلوں سے مل کر بنے. ٹھیک ہے, اسے ملٹی سیلولر آرگینزمس بھی کہتے ہیں. ملٹی سیلولر آرگینزمس میں 2 قسم کے سیل رکھنے والے آرگینزمس ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے پاس سیل وال ہوتی ہے, اور ایک وہ جن کے پاس سیل وال نہیں ہوتی. سیل وال جن سیلز میں نہیں ہوتی وہ اینیمل سیلز ہوتے ہیں, اور جن میں ہوتی ہے وہ پلانٹس کے سیلز ہوتے ہیں. سیل وال بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کے اندر اس لیے رکھی ہے کہ موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ, کیونکہ پلانٹس تو حرکت نہیں کر سکتے, جب ان کو سردی لگتی ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سیل وال رکھی ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں سردی, گرمی, دھوپ سے. ٹھیک ہے, اور اینیمل میں سیل وال نہیں ہوتی, اسی لیے وہ جب سردیاں, گرمیاں یا ایسے کوئی موسم آتے ہیں تو وہ ایک اپنا بہتر جگہ ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے. اوکے, اور پھر سیل وال والوں کو بھی 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک وہ جن کے پاس کلوروپلاسٹ ہوتا ہے, اور ایک وہ جن کے پاس کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا. کلوروپلاسٹ گرین کلر کا پگمنٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لیف جو ہے نا وہ گرین ہوتے ہیں, اور جن میں جو ہے, جس کی وجہ سے جو پودے ہیں وہ ایزیلی فوٹوسنتھسس کر سکتے ہیں, مینس اپنی غذا خود بنا سکتے ہیں. سیکنڈ, جن کے پاس کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ اپنی غذا خود نہیں بنا سکتے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے, لائک فنجائے. آپ کی بک کی اس پیج میں لاسٹ میں آپ کو بہت امیزنگ سی, بہت انٹرسٹنگ بات بتائی ہے, وہ یہ کہ biologists who classify living things are called taxonomists. They look and study living things and determine how they are similar or different from each other. ایسے بایولوجسٹ جو جاندار چیزوں کو ان کے فزیکل فیچرز اور انٹرنل فیچر کے حساب سے ان کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہوں, ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہوں, اور انہیں الگ الگ گروپ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوں, ایسے بایولوجسٹ کو ٹیکسونومسٹ کہا جاتا ہے. اوکے, ناؤ ٹائم فار ہوم ورک. آپ نے جو پیج ہم نے آج پڑھا ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے ریڈ کرنا ہے اس پیج کو, اور اس کے بعد آپ کو اس کا آنسر دینا ہے. یور کوشچن از وائی ڈو بایولوجسٹ کلاسیفائی لیونگ تھنگ. بایولوجسٹ نے جاندار چیزوں کو الگ الگ گروپ میں ڈسٹریبیوٹ کیوں کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. اوکے,
اس کے بعد نیکسٹ لیکچر جب ہمارا ہوگا تو آپ اپنی جو آپ کا ہوم ورک ہے اس کی پک لے کر آپ نے گروپ میں اپلوڈ کرنی ہے، اور پھر میں آپ کا ہوم ورک چیک کروں گی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.